بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أنت تجويدا. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا او تجویدا. پیارے ناظرین کرام اور بچوں، آج کا سبق لے کر میں آیا ہوں وہ لفظ یا وہ حرف جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، یعنی پر مس موٹے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، آواز کو بالکل موٹی کر کے نکالتے ہیں، بھر کے نکالتے ہیں۔ اب آئیے، اس سے پہلے آپ شروع میں نے بتایا حروف مستعاریہ جو لفظ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، پھر اللہ کے نام کا قاعدہ۔ اب را کا قاعدہ، را میں بھی بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اسی دیکھیے کئی اقسام ہیں را کو، کب کب موٹا پڑھتے ہیں۔ میں دو لفظ لکھا ہوں، پہلی چیز یاد رکھیے کہ را پہ جب زبر ہو یا پیش ہو، را پہ جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے۔ جیسے اللہ کے لفظ سے پہلے زبر پیش تھا، یہاں پہ اگر حرف را پہ، حرف را لکھا ہے، حرف را پہ اگر زبر یا پیش ہو تو را والے اس حرف کو موٹا پڑھتے ہیں۔ جیسے را پہ پیش ہے، موٹا پڑھا جائے گا، یہاں را پہ زبر ہے، بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اب میں یہ دو مثالیں جو لکھا ہوں، یہ را جب لفظ کے شروع میں آیا، چاہے را لفظ کے شروع میں ہو یا لفظ کے بیچ میں ہو یا لفظ کے آخر میں ہو، یہ دو را میں لکھا ہوں جو دیکھیے یہ الفاظ کے بیچ میں، دیکھیے بیچ میں را آیا، اس میں بھی زبر ہے، یہ بھی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے چاہے یہ لفظ کے آخر میں را آئے تو بھی موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ صرف ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ را پہ زبر ہو یا پیش ہو، چاہے وہ را لفظ کے شروع میں ہو، چاہے وہ را لفظ کے بیچ میں ہو، چاہے وہ را لفظ کے آخر میں ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ را پہ زبر یا پیش ہونا ضروری ہے، پیش ہے یا زبر ہے۔ آپ چاہے یہ را لفظ کے شروع میں ہو یا بیچ میں ہو، یہاں جیسے بیچ میں ہے، یا لفظ کے آخر میں، اس سے بحث نہیں۔ لفظ کے شروع میں تو بھی زبر پیش ہوگا تو بھی پر، لفظ کے بیچ میں ہے زبر اور پیش ہوگا تو بھی پر، لفظ کے آخر میں زبر اور پیش ہے تو بھی پر۔ یہ تین قاعدہ سمجھ گئے؟ اب آگے آئیے، وہ زبر کی مثال تھی، اسی طرح پیش کی مثال میں نے دو لکھا۔ زبر کی مثال اوپر لکھ دیا میں، یا رسول ہے، رسول ہے، یا رسول، را پہ زبر رہے گا۔ اب یہاں دیکھیے را، یہ پیش، وہ را پہ زبر کی مثال تھی، اب یہاں پہ را کی پیش کی مثال۔ را پہ پیش ہو چاہے شروع میں ہو، شروع میں میں نے دو لفظ لکھا مثال کے طور پہ، را پہ یہ پیش ہے، یہ را شروع میں ہے، یا را پہ پیش ہے، یہ را الفاظ کے بیچ میں یہاں آئے، ٹھیک ہے، یہاں را پہ پیش ہے، یہ الفاظ کے آخر میں آئے۔ تو یہ تین قاعدہ ہے۔ یہ اوپر زبر والا، زبر را پہ زبر ہو چاہے ورڈ کے شروع میں ہو، ورڈ کے بیچ میں ہو، ورڈ کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیش، لفظ کے شروع میں ہو، را لفظ کے شروع میں ہو اور اس پہ پیش ہو، را لفظ کے بیچ میں ہو اس پہ پیش ہو، را لفظ کے آخر میں ہو اس پہ پیش ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، آ سکتا ہے۔ لفظ کے شروع میں بھی را آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ را پہ اگر زبر ہو یا پیش ہو، چاہے آخر میں ہو یہ لفظ کے یا شروع میں ہو یا بیچ میں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہر حال میں اس کو موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ سمجھ گئے نا؟ را کا قاعدہ یہ ہے کہ جس را پہ زبر ہو یا پیش ہو، چاہے لفظ کے شروع میں ہو یا بیچ میں ہو یا آخر میں ہو، ہر حال میں اس کو پور پڑھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، را ساکن ہے، اس سے پہلے آپ کون سے را کو پور پڑھیں گے؟ را ساکن ہو، را سے پہلے زبر ہو، را سے پہلے زبر ہو یا را ساکن ہو، را سے پہلے پیش ہو۔ ایک تو را پہ آلریڈی زبر پیش ہے تو پور پڑھیں گے، دوسرا قاعدہ ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، تو یہ را بھی ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں۔ را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو بھی پور پڑھے جائیں گے۔ را پہ زبر پیش ہو تو ہر حال میں پور، لیکن را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پیش ہو تو بھی را ہر حال میں ہمیشہ پور پڑھے جائیں گے۔ دوسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن، یہاں پہ وقف کی حالت میں، والعصر میں یہاں پہ گل آیت کا نشان ہے، وقف کرتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ را پہ ساکن ہو گیا، را پہ جزم، اس سے پہلے بھی جزم، اب اس کو آگے لکھیں گے، را پہ جزم، سات پہ جزم، آپ پتہ اس سے عین پہ کیا ہے، تو عین پہ اگر زبر ہو یا اس والے میں پیش ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔
را پہ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. بات سمجھے؟ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو پر. اسی طریقے سے را ساکن ہو اس سے پہلے بھی ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو پر پڑھیں گے. دو چیز یاد رکھنی ہے. ایک تو جس را پہ زبر پیش ہو چاہے لفظ کے آخر میں ہو یا بیچ میں ہو یا لاسٹ میں ہو پر پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو. یہاں ایک ساکن ہے, را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو پر پڑھیں گے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا پھر پیش ہو تو را ہمیشہ پر پڑھی جائے گی. بات سمجھ آئی نا؟ 3 قاعدہ یاد رکھنا آپ کو, بہت آسان ہے. را پہ زبر پیش ہو پر, زیر والا ہوگا باریک الگ ویڈیو بتاؤں گا. یہ زبر پیش ہو پر, را پہ زبر پیش ہو پر, را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو بھی پر, را ساکن ہو اس کے بعد بھی ساکن حرف ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھیں گے. یہ را کو موٹا پڑھنے کا یہ قاعدہ تھا, اس کو میں پڑھ کے بتا دے رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. میں پڑھتے سے رسول, را موٹا, رسول, رفع, را موٹا کیجئے, زبان کو تالو ٹچ کیجئے. رفع, فرغ, زبان کو تالو میں, فرغت, یشرب, آگے ادبر, یہاں قلقلہ ہوگا. فحشر, را کو موٹا, فحشر, رسول, رفعت. اسی طریقے سے ہارون, را کو موٹا, ہارون, ینظرون, منذر, را موٹا, منذر, یصدر, آگے ارسل, زبان ہلنی نہیں چاہیے. اور ایسے نہیں بولنا ہے, جب را پہ جزم ہو زبان کو ٹچ کر کے زبان کو ہلنے نہیں دینا, غلط ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں ارسل, یہ غلط ہے. زبان کو ٹچ کیے, زبان ہلنی نہیں چاہیے. ارسل, را موٹا, ارسل, یرسل, یرسل, والعصر, یہاں بھی را موٹا کریں گے. والعصر, خسر, والعصر, خسر. امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک مرتبہ ریوائز کر لیجئے. را پہ زبر ہو یا پیش ہو, چاہے را لفظ کے شروع میں ہو یا آخر میں ہو یا بیچ میں, کوئی بحث نہیں, ہر حال میں پر پڑھیں گے. دوسرا کہتا ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ را کو پر پڑھیں گے. تیسرا کہتا ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو ہر حال میں پر پڑھا جائے گا. یہ جو الفاظ جو لفظ موٹے پڑھے جاتے ہیں اس کو میں نے بتا دیا. جیسے حروف مستعالیہ ہر حال میں پر, اللہ کے نام کا قاعدہ کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے. صرف لفظ اللہ کو, اس سے را کو کیسے پڑھیں گے اس کا قاعدہ بتا دیا. انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیے, پڑھیے. قرآن کریم جب پڑھا کیجیے تو ڈھونڈا کیجیے کہاں پہ کون سا الفاظ پر ہوتے ہیں, موٹا ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.